إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کل کے درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت کون کون سے فرقے موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائض منصبیہ کیا تھے، اس حوالے سے ہم نے پڑھا۔ ابھی دوسری تمہید کے تحت ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قرب قیامت میں جب تشریف لائیں گے اور ان کا نزول ہوگا تو ان کا نزول اور تشریف آوری در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان اور آپ کی عظمت ہوگی۔ جن سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات ارشاد فرمائیں کہ وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور اللہ کی قسم وہ ضرور تشریف لائیں گے اور فلاں جگہ پر تشریف لائیں گے، آ کر یہ فرائض سر انجام دیں گے۔ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْحَرْبَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ۔ دجال کو قتل کریں گے، حج و عمرہ کریں گے اور پھر ان کی وفات ہوگی اور میرے روضہ اطہر میں دفن ہوں گے۔ اس طرح کی 20 علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ تو وہاں یہ بھی فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، کہ جس وقت وہ نازل ہوں گے ان کے نزول کے وقت تمہاری خوشی کا کیا عالم ہوگا اور تمہاری مسرتوں کی انتہا نہیں ہوگی کہ آج بنی اسرائیل کے آخری نبی اولو العزم رسول تشریف لا رہے ہیں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر تشریف لا رہے ہیں اور اس امت کے قائد بن کر تشریف لا رہے ہیں، اور ان کی تشریف آوری کے وقت تمام ادیان باطلہ اور تمام الہادی فتنے مٹ جائیں گے۔ پورے عالم میں اور پوری کائنات میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا نفاذ ہوگا۔ روئے زمین پر چپے چپے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی ہوگی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا عملی نمونہ اس وقت سامنے ہوگا۔ تو ایسے عالم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جملوں میں ارشاد فرمایا، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، کہ اس وقت تمہاری خوشی کا کیا عالم ہوگا جب مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا۔ تمہاری خوشیوں کی انتہا نہیں ہوگی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ اور قرآن پاک کی آیات ہمیں یہی سمجھا رہی ہیں اور بتلا رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے، آپ کی تشریف آوری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا اظہار ہوگا اور آپ کی جلالت شان کا اظہار ہوگا۔ لیکن دوسری طرف ملعون ابن ملعون، ملعون کائنات مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اور اس کی ذریت اور اس کے پیروکار سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حیات، ان کے رفع الی السماء اور نزول من السماء کا انکار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی عظمت شان کو مٹانا چاہتے ہیں۔ بس یہ مقصد ہے ان کی ساری تگ و دو کا اور قرآن و حدیث میں تعریف کرنے کا اور حقائق کے انکار کرنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جس قدر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان کا انکار کرنے کے درپے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور جلالت شان کو پھیلا دیتے ہیں۔ آپ کا یہ کورس دیکھیں، پہلے مسجد میں ہوا کرتا تھا، اب یہی حال رہا تو انشاءاللہ یہ پنڈال بھی تنگ ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم سے امت مسلمہ کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے در حقیقت میری جلالت شان ہوگی، اور قادیانیت کا فتنہ جیسے یہودیوں نے کہا
انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا، تو قادیانیت کا فتنہ یہود کو تقویت پہنچا رہا ہے، اور دجال جو یہود میں سے ہوگا اس دجال کے پیروکاروں کو بڑھا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان، جلالت شان اور آپ کے دین کے سراسر خلاف کام کر رہا ہے۔ اس حقیقت کو ہم نے اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہے اور امت مسلمہ کو سمجھانا ہے کہ یہ بھیانک اور خطرناک فتنہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ تو دوسری تمہید کا خلاصہ میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تیسری تمہید میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، کبھی کبھی یہ قادیانی جب دلائل کی دنیا میں ہار جاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں اور بڑے مسکین بن کر کہتے ہیں کہ کیا رفع ممکن ہے؟ تم جو بار بار کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء ہوا، تو کیا رفع ممکن ہے؟ تو وہ امکان رفع کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے جواب میں ایک بات نہیں 20 باتیں ان کے سامنے رکھ دیں امکان رفع پر، کہ امکان رفع نہیں، وقوع رفع ہے، اور وقوع رفع پر تاریخ اسلام میں، تاریخ کائنات میں 20 واقعات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج میں، شب معراج میں آسمانوں پر تشریف لے گئے اور واپس تشریف لے آئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اسی طرح دوسری آیات مبارکہ اور پھر احادیث مبارکہ، آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے ساتویں آسمان پر آسمانوں کے دروازے کھولے گئے۔ سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آسمانوں کے دروازے کھلوائے، ملائکہ علیہم السلام جو وہاں موجود تھے ان کے سوال کے جواب دیے۔ تو یہ سارے حقائق موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیلۃ المعراج میں تشریف لے جانا اور واپس تشریف لے آنا، اتنا واضح دلائل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ ایسے واقعات کا انکار وہی کر سکتا ہے جو پرلے درجے کا احمق ہو اور جس کی عقل مسخ ہو چکی ہو۔ تو امکان رفع کی بات نہیں ہے، وقوع رفع ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ مرزا قادیانی نے اور دنیا کے قادیانی یہ کہتے ہیں کہ کوئی جسم عنصری آسمانوں پر نہیں جا سکتا۔ ازالت الاوہام میں مرزا قادیانی نے لکھا ہے، اور آپ اگلے ابواب میں دلائل کے ساتھ یہ بات سمجھ رہے ہیں۔ بالخصوص وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا،
اس ایک جملے نے قادیانیوں کے تمام اعتراضات کو ختم کر دیا۔ مرزے نے کہا کہ کوئی جسم عنصری، کوئی جسد عنصری آسمانوں پر نہیں جا سکتا، بیچ میں کرے ہیں، کہیں کرہ ناریہ ہے، کہیں کرہ زمہریر ہے، تو کوئی جسم والی چیز اوپر نہیں جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا کہ اللہ زبردست ہے اور وہ بڑی طاقت والا ہے، وہ چاہے تو جسم والی چیز کو اوپر لے جا سکتا ہے، اس لیے اس نے اپنی قدرت کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیلۃ المعراج میں آسمانوں پر تشریف لے جانا اور واپس تشریف لے آنا، یہ ایسا ٹھوس دلائل پر مبنی واقعہ ہے کہ اس کا انکار صرف وہی کر سکتا ہے جو پرلے درجے کا احمق ہے یا جس کی عقل سلامت نہیں ہے۔ اور قادیانی بدبخت بھی اپنے پیر و مرشد کے پیچھے لگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں تشریف لے گئے اور واپس تشریف لے آئے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا آسمان سے ہبوط ہوا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قرآن پاک کی کئی آیات میں مذکور ہے حضرت آدم علیہ السلام کا آسمان سے ہبوط ہوا۔ ہبوط بھی اوپر سے نیچے آنے کو کہا جاتا ہے، جس طرح نزول کا معنی اوپر سے نیچے آنا ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا ہبوط یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ ایسے واقعات ہمیں سمجھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع بھی ہوا اور ان کا قرب قیامت میں نزول ہوگا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال حضرت آدم علیہ السلام کے حال کی طرح ہے۔ اس آیت کے تحت مفسرین حضرات نے، علماء کرام نے بہت سارے عجیب و غریب نکات بیان کیے ہیں۔ بالخصوص حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے حالات و واقعات میں بڑے عجیب و غریب انداز میں انطباق پیدا فرمایا ہے، اور آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، ایسے رسائل کو دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر لکھے ہیں۔ ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے حضرت کے ان رسائل کو احتساب قادیانیت کی دوسری جلد میں چھاپ دیے ہیں، اور علیحدہ طور پر بھی مجموعہ رسائل کے نام سے الحمدللہ جماعت نے چھاپے ہیں اور وہ مل جاتے ہیں۔ تو ایسے رسائل کو دیکھنے سے آپ حضرات حیران ہوں گے کہ کس انداز میں انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات میں انطباق پیدا فرمایا ہے اور عجیب و غریب نکات بیان فرمائے ہیں۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کا آسمانوں سے ہبوط دلیل ہے اس بات کی
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر رفع ہوا اور قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا۔ تیسری بات، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ موتا میں شہید ہو گئے اور ان کے دونوں بازو کٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ان دو بازوؤں کے عوض پر عطا فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو خوشخبری سناتے ہوئے جس وقت دیکھا کہ ان کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مغموم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہنیئا لک ابوک یطیر مع الملائکۃ فی السماء، کہ مبارک ہو، آپ کے لیے خوشخبری ہو کہ آپ کے والد ماجد فرشتوں کے ساتھ آسمانوں میں اڑ رہے ہیں۔ تو ایسے واقعات یہ تقویت پہنچاتے ہیں اور دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء ہوا، قرب قیامت میں ان کا نزول بھی ہوگا۔ دیکھیے یہ جواب نمبر 3 کے تحت دیکھیں، اخرجت طبرانی بإسناد حسن عن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنیئا لک ابوک یطیر مع الملائکۃ فی السماء۔ امام طبرانی نے بإسناد حسن عبداللہ بیٹے جعفر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بار یہ ارشاد فرمایا کہ اے جعفر کے بیٹے عبداللہ، تجھ کو مبارک ہو، تیرا باپ فرشتوں کے ساتھ آسمانوں میں اڑتا پھرتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جعفر جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کے ساتھ اڑتا پھرتا ہے، ان ہاتھوں کے عوض میں جو غزوہ موتا میں کٹ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملائکہ کی طرح 2 بازو عطا فرما دیے ہیں، اور اس روایت کی سند نہایت جید اور عمدہ ہے۔ اسی طرح سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا شعر بھی ہے، وجعفر الذی یضحی ویمسی یطیر مع الملائکۃ ابن امی، کہ وہ جعفر جو صبح و شام فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے وہ میری ہی ماں کا بیٹا ہے۔ چوتھا واقعہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو غار ثور کے موقع پر، ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا انتظام کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ مہیا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ بھی جب شہید ہوئے غزوہ بیر معونہ میں، تو ان کے متعلق بھی صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ شہادت کے بعد انہیں بھی آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ شہادت کے بعد انہیں آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور جس آدمی نے ان کو شہید کیا تھا جبار بن سلمہ، اس نے اس واقعہ کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ دیکھو، کئی حضرات کے ذہن میں ایسے اشکالات پیدا ہوتے ہیں
سوالات پیدا ہوتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ ایسے واقعات سے کیا فائدہ، ہمیں کوئی فائدہ محسوس نہ ہو، ہمیں کوئی فائدہ دکھائی نہ دے، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسے واقعات میں بڑے فوائد رکھے ہیں، اور علماء حضرات نے، محدثین حضرات نے، شارحین حدیث نے ایسی ساری باتوں کو اپنی کتابوں میں نقل کر دیا ہے کہ امت مسلمہ کو ایسے واقعات سے کیا فوائد پہنچتے ہیں، لیکن اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا رفع الی السماء ہوا، ان کو اٹھایا گیا، تو ان کے قاتل کو اللہ نے اسلام کی فوراً توفیق عطا فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو دیکھیے، دعانی الی الاسلام ما رأیت من مقتل عامر بن فہیرہ ومن رفعہ الی السماء۔ اسی طرح آگے عبارت موجود ہے، صحیح بخاری شریف جلد 2 صفحہ 587، باب غزوۃ الرجی و بیر معونۃ، اس میں ہے فقال لقد رأیتہ بعدما قتل رفع الى السماء حتى انی لانظر الى السماء بینہ وبین الارض ثم وضع فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبرہ کہ جس وقت حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو انہیں آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور قاتل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کی میت کو آسمان تک اٹھا کر لے جایا گیا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حتیٰ انی لانظر، مشاہدات کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ عقائد کی کتابوں میں آپ حضرات پڑھتے ہیں، شرح عقائد میں، الفقہ الاکبر میں، العقیدۃ الطحاویہ، شرح العقیدۃ الطحاویہ، اور دوسری کتابوں میں کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے بیت اللہ شریف دیکھا ہے، میں نے مکۃ المکرمہ دیکھا ہے، میں نے مدینۃ المنورہ دیکھا ہے، تو کوئی آدمی انکار نہیں کرتا، سبھی تصدیق کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت جبار بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی میت کو آسمانوں تک لے جایا گیا، اور پھر ان کو واپس لایا گیا، وضع۔ اللہ اکبر۔ کتابوں میں اور حدیث پاک کی شروحات میں یہ بھی موجود ہے کہ اگر کوئی سوال کرے مل فائدۃ فی الرفع والوضع، مل فائدۃ فی الرفع والوضع، کہ ان کے رفع الی السماء اور وضع علی الارض میں کیا فائدہ ہے، تو آگے جواب موجود ہوتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ اس میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ من جملہ ان فوائد میں سے تعظیمہ و تکریمہ، کہ ایک تو اس ہستی کی تعظیم و تکریم ہوتی ہے جس کا رفع الی السماء ہوتا ہے۔ تو حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے بعد ان کو اٹھایا گیا تو اللہ نے کھلی آنکھوں دکھایا کہ یہ معمولی ہستی نہیں، یہ عظیم ہستی ہے، اور ظاہر بات ہے یہ اعزاز اور اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اور قبول اسلام کی وجہ سے ہو رہی ہے،
اسلام کی وجہ سے اتنا اعزاز ملتا ہے۔ آج اگر اسلام کی حقیقت کسی کو سمجھ آ جائے تو اسے پتہ چلے کہ اسلام میں کیا اعزاز ملتا ہے۔ ہمیں تو اسلام کی قدر نہیں، اس لیے کہ ہم ابن عن جد مسلمان ہیں، ہمارے والد مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، پردادا مسلمان، یوں سارا خاندان مسلمان، اور باپ دادا سے ہمیں اسلام مل رہا ہے۔ اور جنہوں نے اسلام کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں برداشت کیں، ماریں کھائیں، اور پھر اسلام قبول کیا، اور اسلام میں جو ان کو لذت حاصل ہوئی اور اللہ کے بن گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بن گئے، تو اللہ نے ان کو یہ اعزاز اور اکرام بخشا۔ تو بخاری شریف کے شارحین یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی سوال کرے مل فائدۃ فی الرفع والوضع، کہ رفع الی السماء اور وضع علی الارض میں کیا فائدہ ہے، تو سب سے بڑا فائدہ تعظیمہ و تکریمہ، کہ ایسی ہستی کی تعظیم اور تکریم کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تخویف الکفار و ترہیبہم، کافروں کو اس سے ڈرایا جاتا ہے۔ ایسی ہستی کا جب رفع الی السماء ہوتا ہے تو کافروں کے دل میں رعب پیدا ہو جاتا ہے۔ کافر جیسے جیتے جی ان کے دشمن ہوتے ہیں، تو ان کی شہادت اور موت کے بعد اگر ان کے ساتھ دشمنی والا برتاؤ کریں تو اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں اور ان پر خوف طاری کر دیتے ہیں، وہ لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی شرارتوں سے باز آ جاتے ہیں۔ جو جو آدمی مطالعہ کرتا جائے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حقائق، اسلام کی باتوں کے حقائق ان پر کھلتے جاتے ہیں، اور جتنا علم ناقص ہوتا ہے اتنا شکوک و شبہات زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جو مطالعہ کرتا جاتا ہوں میری جہالت مجھ پر کھلتی جاتی ہے۔ تو بہرحال حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رفع الی السماء، ان کا اٹھایا جانا اور پھر ان کو زمین پر لایا جانا، ایسے واقعات دلیل ہے اس بات کی کہ امکان رفع نہیں بلکہ وقوع رفع ہے۔ آپ سارے سو رہے ہیں میرے خیال میں، زور سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی طرح حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں صحیح بخاری شریف جلد 2 صفحہ 585 کے حوالے سے حاشیہ میں ہے، رجیع اسم لموضع من بلاد حزیل کانت الواقعات بالقرب منہ فی سفر سنۃ 4، سن 4 ہجری ماہ سفر میں واقع رجیع پیش آیا، اور اس میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے تو شہادت کے بعد ان کو سولی شہید ہوئے اور انہیں سولی پر لٹکایا گیا۔ تو سولی پر لٹکائے جانے کے بعد اب آگے 2 روایتیں ہیں۔ ایک میں آتا ہے کہ وہ زمین میں چلے گئے، زمین نے ان کو نگل لیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو آسمانوں پر اٹھا کر لے جایا گیا اور پھر واپس لایا گیا۔ تفصیلی واقعات تو آپ
سبقوں میں سارا سال سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور سیرت پاک کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت پاک میں ایسے واقعات ہم پڑھتے ہیں اور اپنے اساتذہ سے، علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا رفع الی السماء اور پھر ان کا واپس آنا، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ رفع کے واقعات ہیں، اس کا وقوع ہوا ہے، امکان رفع کی بات نہیں، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء بھی ہوا اور قرب قیامت میں ان کا نزول بھی ہوگا۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین نے نگلا، اسی وجہ سے ان کا لقب بلیع الارض ہو گیا۔ بلیع الارض، بلیع بروزن فعیل ہے اور مبلوع کے معنی میں وہ شخص جس کو زمین نگل لے۔ اور ابو نعیم اصفہانی فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ عامر بن فہیرہ کی طرح خبیب رضی اللہ عنہ کو بھی فرشتے آسمان پر اٹھا لے گئے۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ جس طرح حق تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے عامر بن فہیرہ اور خبیب بن عدی اور علا بن حضرمی رضی اللہ عنہم کو آسمان پر اٹھایا۔ جواب نمبر 6۔ جواب تو ایک ہی کافی ہوتا ہے، لیکن زیادہ جوابات اس لیے نقل کیے گئے ہیں کہ اس سے ہمارے دل و دماغ میں یہ عقیدہ راسخ ہو جائے اور یہ بات مستحکم ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء اور نزول من السماء کا عقیدہ یہ ٹھوس عقیدہ ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وَمِمَّا يُقَوِّي قِصَّةَ الرَّفْعِ إِلَى السَّمَاءِ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطِّبْرَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ جابر بن طلحة أصيبت أنامله يوم أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماء۔ غزوہ احد میں ان کی انگلی کو تکلیف پہنچی۔ حضرت جابر بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلی کو تکلیف پہنچی، زخم پہنچا، اور زخم پہنچتے ہی ان کی زبان سے حس نکلا، جیسے ہمیں چوٹ لگے، انگلی پر چوٹ لگے تو کہتے ہیں، تو عربی میں حس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت بسم اللہ، کہ تکلیف پہنچتے ہی آپ بسم اللہ کہتے۔ ہمیں بھی کوئی تکلیف پہنچے، کانٹا چبھے، گر جائیں تو کیا کہیں؟ بسم اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اگر آپ بسم اللہ کہتے لرفعتک الملائکۃ، تو فرشتے آپ کو اٹھا کر لے جاتے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے جائیں، خالی الفاظ نہ دیکھیں، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے۔ آپ تو غواص ہیں، خالی الفاظ نہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک الفاظ میں غور فرمائیں۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں
آپ بسم اللہ کہتے تو فرشتے آپ کو لے جاتے اور لوگ آپ کو دیکھتے رہ جاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت ہے، اور اللہ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے اتنا اونچا مقام بخشا کہ فرشتے، وہ تو صحابہ تھے، امت کا مقام یہ ہے کہ جس وقت اس امت کے مسلمان 5 وقت میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس امت کا یہ مقام ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا کتنا اونچا مقام کہ آپ فرما رہے ہیں لو قلت بسم اللہ لرفعتک الملائکۃ والناس ينظرون الیک حتی تلج بک فی جو السماء، کہ فرشتے آپ کو لے جاتے اور اس طور پر لے جاتے کہ آپ کو لے کر آسمانوں کی فضاؤں میں گھس جاتے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ تو اس طرح کے واقعات یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء ہوا اور قرب قیامت میں ان کا نزول من السماء ہوگا۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عامر بن فہیرہ اور خبیب کے واقعہ رفع الی السماء کی وہ واقعہ بھی تائید کرتا ہے جس کو نسائی اور بیہقی اور طبرانی نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ غزوہ احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلیاں زخمی ہو گئیں تو تکلیف کی حالت میں زبان سے حس یہ لفظ نکلا۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو بجائے حس کے بسم اللہ کہتا تو لوگ دیکھتے ہوئے ہوتے اور فرشتے تجھ کو اٹھا کر لے جاتے یہاں تک کہ تجھ کو آسمان میں لے کر گھس جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور آپ کی ختم نبوت کی برکت سے اس امت کے اولیاء اللہ کو اعزاز بخشا، اور جیسے انبیاء علیہم السلام کے معجزات ہوا کرتے ہیں جو خرق عادت کے طور پر ان کے مبارک ہاتھوں سے صادر ہوتے ہیں، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت سے اس امت کے اولیاء اللہ کو الہام ہوتا ہے اور ان کے مبارک ہاتھوں سے خرق عادت کے طور پر کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اب ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے جسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور وہ بھی اس بات کی دلیل ہے اور اس بات کو تقویت پہنچا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء ہوا اور ان کا نزول من السماء ہوگا۔ وأخرج ابن أبي الدنيا في ذكر الموتى عن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ قال كان في بني اسرائيل رجل قد اعتزل الناس في كهف جبل وكان اهل زمانه اذا قحطوا استغاثوا به فدعا الله فسقاهم فمات فاخذوا في جهازه بينهم كذلك اذا هم بسرير فرفع في عنان السماء حتى انتهى اليه فقام رجل فاخذه فوضعه على السرير والناس لينظرون إليه في الهواء حتى غاب عنهم۔ ابن ابی الدنیا نے ذکر الموتیٰ میں زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا
جو پہاڑ کی غار میں رہتا تھا۔ جب قحط ہوتا تو لوگ اس سے بارش کی دعا کراتے، وہ دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے باران رحمت نازل فرماتا۔ اس عابد کا انتقال ہو گیا، لوگ اس کی تجہیز و تکفین میں مشغول تھے۔ اچانک ایک تخت آسمان سے اترتا ہوا نظر آیا، یہاں تک کہ اس عابد کے قریب آ کر رکھا گیا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر اس عابد کو اس تخت پر رکھ دیا، اس کے بعد وہ تخت اوپر اٹھتا گیا، لوگ دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ان واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وقوع رفع ہوا ہے۔ تم امکان رفع کی بات کرتے ہو، یہاں تو 20 واقعات موجود ہیں۔ یہ تو جستہ جستہ واقعات نقل کیے گئے ہیں، دین کی کتابیں، اسلام کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، سیرت و سوانح کی کتابیں ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہیں۔ اور ان واقعات کا فائدہ کیا ہے؟ تو وہ فائدہ میں ساتھ ساتھ عرض کرتا جا رہا ہوں۔ ایک تو عقیدے کی پختگی، اور ساتھ جو شراح حضرات فرماتے ہیں کہ ایسی شخصیت کی تعظیم و تکریم ہوتی ہے، اور کفار کو تخویف اور ترہیب، کفار کو تخویف اور ترہیب، ان کو ڈرایا جاتا ہے، ان کے دلوں میں رعب ڈالا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں یا پھر مغلوب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ جواب نمبر 8، حضرت ہارون علیہ السلام کے جنازہ کا آسمان پر اٹھایا جانا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آسمان سے زمین پر اتر آنا مستدرک حاکم میں مفصل مذکور ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات اور بہت ساری ایسی باتیں انبیاء علیہ السلام کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، جو حدیث پاک کی دوسری کتابوں میں صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، ابو داود شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف وغیرہ میں نہیں ملتی، تو مستدرک حاکم اور دوسری کتابوں میں مل جاتی ہے۔ مسند احمد بن حنبل ہے اور کنز العمال ہے، اس طرح کی کتابوں میں ایسی باتیں مل جاتی ہیں، واقعات مل جاتے ہیں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو واپس لانا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء ہوا اور قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا۔ جواب نمبر 9، حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مائدہ کے نزول کی درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے مائدہ نازل۔ مائدہ ایسے دسترخوان کو کہا جاتا ہے جس پر کھانے چنے ہوئے، اور جو کھانے سے خالی ہو اسے سفرہ کہا جاتا ہے، اسے سفرہ کہا جاتا ہے۔ تو حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے مائدہ نازل ہو اور اس پر کھانے چنے ہوئے ہوں، پکے پکائے کھانے ہوں۔ تفصیل تو قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر میں آپ حضرات نے پڑھ لی ہے۔ میں صرف جس مقصد کے لیے یہاں
ان آیات مبارکہ کو نقل کیا گیا ہے اور واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو مائدہ نازل ہوا نہیں۔ مرزا قادیانی ملعون اور اس کے پیروکار کہتے ہیں کہ جسم والی چیز نہ اوپر جا سکتی ہے نہ اوپر سے نیچے آ سکتی ہے۔ دسترخوان، اور وہ کتنا عظیم الشان دسترخوان ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت معجزے کے طور پر اترا، کتنا عظیم الشان دسترخوان ہوگا۔ دسترخوان ایک جسم والی چیز ہے، اس پر کھانے جسم رکھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے اجساد مبارکہ وہ بہت لطیف ہوا کرتے ہیں کھانے، اور یہ دسترخوان ان میں کثافت ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے اجساد مبارکہ میں لطافت ہوتی ہے۔ اگر یہ کثیف چیزیں آ اور جا سکتی ہیں تو انبیاء علیہ السلام کے اجساد لطیفہ بطریق اولا جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں۔ قال تعالی اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، اس وقت کو یاد کیجئے جب حواریین نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا کر سکتا ہے تیرا رب، کیا کر سکتا ہے تیرا رب، ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، یہ کہ اتارے ہم پر ایک دسترخوان کھانوں سے بھرا بھرایا آسمان سے، الی قولہ تعالی قال عیسی ابن مریم، فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، حضرت نے وضو فرمایا، 2 رکعت نفل ادا فرمائی، دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے پروردگار ہم پر ایک دسترخوان نازل کیجئے آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ ہمارے لیے بطور عید کے ہو، ہمارے لیے بطور خوشی کے ہو، ہمارے اولین کے لیے بھی ہمارے آخرین کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے خاص طور پر نشانی ہو کہ وہ صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وارزقنا، اور ہمیں رزق دیجئے، وانت خیر الرازقین، اور تو ہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ رزق اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جو آدمی مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کرے تو اللہ اس کو مخلوق کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ مخلوق سے ہی مانگتا رہتا ہے۔ رزق اللہ سے مانگیں، پیغمبروں نے اللہ سے رزق مانگا، ہم بھی رزق اللہ سے مانگیں۔ قال اللہ انی منزلھا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی منزلھا، بے شک میں اتارنے والا ہوں اس کو، علیکم، تم پر۔ تو اس واقعہ سے استدلال کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اگر مائدہ کا نزول آسمانوں سے ہو سکتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول من السماء بھی ہوگا۔ جواب نمبر 10، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے میدان تیہ میں کھانا مانگا، پانی بھی مانگا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پانی بھی مانگا تو اللہ نے پانی کا انتظام فرما دیا۔
کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. سائے کا انتظام نہیں تھا، میدان تہی کوئی اتنا بڑا نہیں تھا تو چھوٹا ہی، لیکن نہ وہاں سائے کا انتظام تھا نہ پانی کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پانی کا انتظام بھی ہو گیا، سائے کا انتظام بھی ہو گیا، کھانے کا انتظام بھی ہو گیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. تو من و سلوہ ان پہ اترا. اگر من و سلوہ کا نزول ہو سکتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیوں نہیں ہو سکتا؟ مرزائی کیا کہتے ہیں کہ جسم عنصری والی چیزیں، جسد عنصری اوپر نہیں جا سکتا. تو ایسے واقعات نے سمجھا دیا کہ جسم والی چیزیں اوپر جا بھی سکتی ہیں، اوپر سے زمین پر آ بھی سکتی ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں اب نتیجے کی بات دیکھیں. مقصد ان واقعات عشرہ کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ منکرین اور ملحدین خوب سمجھ لیں کہ حق جل شانہ نے اپنے محبین اور مخلصین کی اس خاطر اس خاص طریقہ سے بارہا تائید فرمائی کہ ان کو صحیح و سالم فرشتوں کے ذریعے آسمانوں پر اٹھوا لیا اور دشمن دیکھتے ہی رہ گئے، تاکہ اس کی قدرت کاملہ کا ایک نشان اور کرشمہ ظاہر ہو، اور اس کے نیک بندوں کی کرامت اور منکرین معجزات و کرامات کی رسوائی و ذلت آشکارا ہو، اور اس قسم کے خوارق کا ظہور مؤمنین اور مصدقین کے لیے موجب طمانیت اور مکذبین کے لیے اتمام حجت کا کام دے. ان واقعات سے یہ امر بھی بخوبی ثابت ہو گیا کہ کسی جسم عنصری کا آسمان پر اٹھایا جانا نہ قانون قدرت کے خلاف ہے نہ سنت اللہ کے متصادم ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بلکہ ایسی حالت میں سنت اللہ یہی ہے کہ اپنے خاص بندوں کو آسمان پر اٹھا لیا جائے تاکہ اس ملیک مقتدر کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہو اور لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ حق تعالی اپنے خاص الخاص بندوں کے ساتھ یہی سنت حق تعالی کی اپنے خاص الخاص بندوں کے ساتھ یہی سنت ہے کہ ایسے وقت میں ان کو آسمان پر اٹھا لیتا ہے. غرض یہ کہ کسی جسم عنصری کا آسمان پر اٹھایا جانا قطعاً محال نہیں بلکہ ممکن اور واقع ہے. آگے رفع الی السماء اور نزول من السماء الی الارض کی حکمت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھانے کی کیا حکمت ہے اور قرب قیامت میں ان کے نزول کی کیا حکمت ہے؟ حکمتیں در حقیقت اللہ جانتے ہیں، ہماری عقلیں ناقص ہیں، اللہ کی حکمتوں کو ہم نہیں پہنچ سکتے. لیکن قرآن پاک میں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. یہودیوں نے کہا، یہود کے پیروکار نے کہا، مرزائیوں نے کہا کہ جسم والی چیز اوپر نہیں جا سکتی. اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ طاقت والا ہے، وہ جسم والی چیز کو لے جا سکتا ہے. اگر وہ بغیر ستونوں کے اتنے بڑے بڑے آسمان جو انسانوں، حیوانات اور باقی ساری مخلوق سے یہ عظیم مخلوق ہیں، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اگر اتنی عظیم مخلوق کو اللہ تعالیٰ بغیر ستونوں کے اور بغیر سہارے کے کھڑا کر سکتا ہے تو جسم والی چیز کو کیوں نہیں لے جا سکتا؟ وہ بڑی طاقت والا ہے.
پھر سوال ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء کیوں ہوا؟ انبیاء علیہ السلام تو بے شمار، تو فرمایا حکیمہ، میں حکمت والا ہوں۔ تو اصل حکمتیں اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء کیوں ہوا، لیکن کسی بات کو اقرب الی الفہم کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے حضرات علماء کرام حکمتیں بیان فرما دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں۔ یوں تو بہت ساری حکمتیں علماء حضرات نے اپنی کتابوں میں مندرج فرمائی ہیں، یہاں پر صرف 4 حکمتیں لکھی گئی ہیں۔ میں اور آپ ان حکمتوں کو دیکھتے ہیں اور اس سے اپنے یقین کو بڑھاتے ہیں۔ اب دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، کما قال تعالی وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ اور دجال جو اخیر زمانہ میں ظاہر ہوگا وہ بھی قوم یہود سے ہوگا، اور یہود اس کے متبع اور پیرو ہوں گے۔ اس لیے حق تعالی نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا، اور قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے، تاکہ خوب واضح ہو جائے کہ جس ذات کی نسبت یہود یہ کہتے تھے کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا، وہ سب غلط ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے زندہ آسمان پر اٹھایا، اور اتنے زمانے تک ان کو زندہ رکھا، اور پھر تمہارے قتل اور بربادی کے لیے اتارا، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ تم جن کے قتل کے مدعی تھے ان کو قتل نہیں کر سکے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قتل کے لیے نازل کیا۔ اور یہ حکمت فتح الباری باب نزول عیسیٰ جلد 10 صفحہ 357 پر مذکور ہے۔ دوسری حکمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام سے آسمان پر اٹھائے گئے تھے، اور ملک شام ہی میں نزول ہوگا تاکہ اس ملک کو فتح کریں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے چند سال بعد فتح مکہ کے لیے تشریف لائے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے شام سے آسمان کی طرف ہجرت فرمائی، اور وفات سے کچھ عرصہ پہلے شام کو فتح کرنے کے لیے آسمان سے نازل ہوں گے اور یہود کا استیصال فرمائیں گے۔ اور نازل ہونے کے بعد صلیب کا توڑنا بھی اسی طرف اشارہ ہوگا کہ یہود اور نصارہ کا یہ دعویٰ کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے بالکل غلط ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے، اسی لیے نازل ہونے کے بعد صلیب کا نام و نشان بھی نہ چھوڑیں گے۔ حکمت نمبر 3، بعض علماء نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ حق تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو ان پر ضرور ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، کما قال تعالی لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اور انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوتا تھا، اس لیے حق تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا تاکہ جس وقت دجال ظاہر ہو اس وقت آپ آسمان سے نازل ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد فرمائیں، کیونکہ جس وقت دجال ظاہر ہوگا وہ وقت امت محمدیہ پر سخت مصیبت کا وقت ہوگا۔ جیسے آج کے فتنے مرزا قادیانیت کی دجالیت کا فتنہ ہے، اور نہ معلوم کتنے فتنے آئیں گے، امت پریشان ہوتی ہے،
تو امت کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کے لیے یہ انتظام فرمائے ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے اس امت کا، اللہ اکبر۔ کیونکہ جس وقت دجال ظاہر ہوگا وہ وقت امت محمدیہ پر سخت مصیبت کا وقت ہوگا اور امت شدید امداد کی محتاج ہوگی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نازل ہوں گے تاکہ امت محمدیہ کی نصرت و اعانت کا جو وعدہ تمام انبیاء کرام کر چکے ہیں وہ وعدہ اپنی طرف سے اصالتاً اور باقی انبیاء کی طرف سے وکالتاً ایفا فرمائیں۔ فَافْهَمْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَطِيفٌ۔ حکمت نمبر 4، اور بعض علماء نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انجیل میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوصاف دیکھے تو حق تعالی سے یہ دعا فرمائی کہ مجھے بھی امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں سے کر دیجئے۔ حق تعالی نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان کو آخر زمانہ تک باقی رکھا، اور قیامت کے قریب دین اسلام کے لیے ایک مجدد کی حیثیت سے تشریف لائیں گے تاکہ قیامت کے نزدیک ان کا حشر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرہ میں ہو۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں جس وقت پڑھاتے تھے تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طالب علموں کی کلاس تم نے ان کو دے دی، تم تو اساتذہ کی کلاس ان کو دیتے، یہ اساتذہ کو پڑھاتے۔ اللہ نے اس قدر انہیں علم سے نوازا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں سائنسی دور ہے اور جو سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے تو لوگ حیران ہو رہے ہیں اور روحانیت کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے، ہمارے پاس یہ سائنسی چیز جب سے آئی ہے تو اب ہماری روح پرواز نہیں کرتی، روح ہماری مٹی ہوئی ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو فرمایا لوگوں کو سائنسی ترقیات حیران کر دیں گی اور لوگ ان مادی ترقیات کے پیچھے پڑ جائیں گے جیسے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے ہوئے ہیں، قرآن کو بھولے ہوئے ہیں، نماز کو بھول گئے ہیں، ذکر اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ کی یاد کو بھول گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان مادی ترقیات کو ختم کر دیں گے، اور مادی ترقیات کے پیچھے کام تو یہ مسلمانوں نے شروع کیا تھا، لیکن مسلمان آج غیر اقوام کی تعریفیں کرتے ہیں، عیسائیوں کی تعریفیں کرتے ہیں، یہودیوں کی تعریفیں کرتے ہیں کہ وہ سائنسی ترقی میں آگے جا رہے ہیں۔ کام تو یہ مسلمانوں کا تھا اور مسلمانوں نے چھوڑ دیا، ان لوگوں نے سنبھال لیا۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سائنسی ترقیات عروج پر ہوں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو سراپا روحانیت ہوں گے۔ جیسے حدیثوں میں ہے کہ حضرت سانس لیں گے تو جہاں تک حضرت کا سانس جائے گا یہودی مر جائیں گے۔ ہمیں کیوں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو تاکہ سانسوں کا تبادلہ ہو اور تمہارے اندر نیکی کے اثرات آئیں، کہ جو اولیاء اللہ
ذکر اللہ کر کر کے ان کے سانسوں کی برکت سے بے دین لوگوں کی نحوست ختم ہوتی ہے، برے لوگوں کی نحوست ختم ہوتی ہے، تو ایسے نیک لوگوں کے پاس بیٹھو تاکہ تمہارے سانسوں کا تبادلہ ہو اور ان کے نیک اثرات تمہارے اندر آئیں، روحانی ترقی ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے مادی ترقیات کا خاتمہ کر دیں گے، جیسا کہ دجالیت کا خاتمہ کریں گے، یہودیت کا خاتمہ کریں گے، عیسائیت کا خاتمہ کریں گے، تو روحانیت کا اس وقت عروج ہوگا۔ اور احادیث مبارکہ میں یہ بھی سمجھایا گیا کہ دجال کے پاس سارے خزانے ہوں گے تو مومنوں کی خوراک کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا مومنوں کی وہی خوراک ہوگی جو ملائکہ علیہم السلام کی خوراک ہے، اور وہ کیا ہے؟ تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو اس طرح کی عقلی اور نقلی بہت ساری حکمتیں علماء حضرات نے بیان فرمائی ہیں، یہاں صرف 4 نقل کی گئی ہیں، ان کے تناظر میں دوسری حکمتوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اب 5ویں تمہید ہے اس باب کی اور آخری تمہید ہے، اور اس تمہید میں تقریباً 19 باتیں، 19 امور لکھے گئے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم امور ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حیات اور ان کے رفع الی السماء اور نزول من السماء سے متعلق یہ بہت ہی اہم امور ہیں جو حضرت مولانا سید بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں اور یہاں بھی مندرج کر دیے گئے ہیں۔ میں ان کو پڑھتا ہوں، آپ حضرات دیکھیں، کوئی ایک جملے میں ان کا خلاصہ بیان نہیں ہو سکتا، ہم دیکھتے ہیں اور اس کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، ان کا رفع الی السماء اور نزول من السماء کو ہم سمجھیں گے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع و نزول بے شک عالم کے عام دستور کے خلاف ہے، لیکن ذرا اس پر بھی تو غور فرمائیے کہ ان کی ولادت کیا عالم کے عام دستور کے موافق ہے؟ جیسے ابھی حضرت کا درس ہم سن رہے تھے اور انشاءاللہ یہ درس جاری رہے گا حضرت کا، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت، حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء، نزول من السماء کے حوالے سے حضرت کا یہ سبق بہت اہم ہوتا ہے۔ آپ حضرات توجہ سے سماعت بھی فرمایا کریں اور لکھا بھی کریں، محفوظ بھی کیا کریں۔ بہت ساری ایسی باتیں جو کتابوں میں نہیں ملتی، لیکن ایسے موقع پر وہ باتیں مل جاتی ہیں۔ وقت ضائع نہیں کرنا، جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں ہم ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، ادھر ادھر نہ جائیں، گھومے پھرے نہیں۔ کئی ساتھی وہ گھومنے پھرنے کی نیت سے آتے ہیں کہ ہم چناب نگر دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں سمود کی وادی دیکھنا چاہتا ہوں، قوم عاد کی وادی دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ اچھی بات ہے؟ بولے تو یوں ہی سمجھیں کہ یہ قوم عاد اور قوم سمود کی وادیاں ہیں، وہاں جانے کے بجائے یہاں بیٹھ کے ہم سبق پڑھیں، فارغ ہو کر آرام کریں، نماز کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اللہ، تاکہ یہ دھرتی ان کی نحوست سے پاک ہو جائے۔ بھائی ہمہ اس اعجازی ولادت کا ذکر خود قرآن کریم نے فرمایا ہے، پھر ان کا نزول عالم کے درمیانی واقعات میں سے نہیں بلکہ عالم کی تخریب کے علامات میں شمار ہے، اور تخریب عالم یعنی قیامت کی بڑی علامات میں سے
ایک علامت بھی ایسی نہیں جو عالم کے عام دستور کے موافق ہو، لہذا اگر ان کے نزول کو قیاس کرنا ہی ہے تو عالم کے تعمیری دور کی بجائے اس کے تخریبی دور پر قیاس کرنا چاہیے۔ نمبر 2، آپ حضرات متوجہ ہیں؟ سو تو نہیں رہے؟ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا مسئلہ صرف عام انسانوں کی موت پر قیاس کر کے طے کر دینا صحیح نہیں، کیونکہ عام انسانوں کی حیات و موت سے مذہبی عقیدہ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ صرف ظن و تخمین سے بھی طے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برخلاف اس اولو العزم رسول کی موت و حیات کا مسئلہ ہے، اس سے مذہبی عقیدے کا تعلق ہے۔ مزید برآں یہاں ایک طرف کتاب و سنت کی تصریحات، دوسری طرف نصارہ کی مذہبی تاریخ ان کی حیات کی گواہی بھی دے رہی ہے، اس لیے اس کو صرف قیاس سے کیسے طے کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 3، یہ بات بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہے کہ دنیا میں پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بلکہ ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جن کو یہود ملعون نے قتل کیا ہے، مگر کیا ان کی موت میں کسی متنفس کو بھی اختلاف ہے؟ پھر خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے معاملہ میں بات کیا ہے کہ ان کی موت و حیات میں آج تک ان کی امت کو بھی اختلاف ہے؟ کیا اس سے یہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا کہ ان کی موت کا معاملہ ضرور دوسروں سے کچھ مختلف ہے؟ نمبر 4، لغت عرب میں موت کے لیے ایک صریح لفظ موت کا موجود ہے، پس اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی تھی تو کیا وجہ ہے کہ ان کے معاملہ میں قرآن کریم نے صریح لفظ کو کہیں استعمال نہیں فرمایا، تاکہ ایک طرف ان کی موت کا مسئلہ طے ہو جاتا اور دوسری طرف ان کی الوہیت کا فسانہ بھی باطل ہو جاتا۔ نمبر 5، یہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی تھی تو آج تک ان کی قبر کیسے لاپتہ رہی، جبکہ ان کی امت میں ان کے موافق اور مخالف دونوں فریق کسی انقطاع کے بغیر مسلسل چلے آ رہے ہیں۔ دیکھیے اس امت میں نہ معلوم کتنے اولیاء اللہ گزر چکے ہیں جن کی وفات کو بڑی بڑی مدتیں گزر چکی ہیں، مگر ان کی قبروں کا لاپتہ ہونا تو درکنار، اب تک وہ زندہ یادگاریں بنی ہوئی ہیں۔ پھر یہ کیسے قرین قیاس ہے کہ نصارہ کی اس فرط عقیدت کے باوجود ان کی قبر لاپتہ رہی؟ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا مزار مقدس کہاں ہے؟ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں، اور حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں۔ ایسے نہ کتنے اولیاء اللہ ہیں کہ ان کی مزارات کا آج امت کو پتہ ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہوتے تو پھر ان کی قبر لاپتہ کیسے؟ استاد جی تشریف لے آئے ہیں، یہ باقی امور آپ حضرات دیکھ لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔